اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کے آخری دو رکوع آج ہیں۔ آج مختصر درس حدیث بھی ہوگا، تو آخری دو رکوع وہ آداب معاشرت کہیے یا گھر میں ملنا جلنا دعوت، اس کے حوالے سے جو 8واں رکوع ہے وہ اس کے متعلق ہے، اور پھر آخری جو رکوع ہے وہ دوبارہ منافقین کے رویے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو آداب ہیں، مینرز اس کو آپ کہہ لیجئے یا ایٹیکیٹس آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ بڑے اہم ہیں۔ سورۃ النور کا جو مطالعہ ہے اور جو اس کو سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہمارے آداب میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے رویوں میں بڑی تبدیلی اس سے آتی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اور اس کی اپلیکیشن اپنے دور پہ اگر ہم کریں، اپنے زمانے پہ، تو پھر ہی فائدہ ہمیں ہوگا۔ ورنہ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ لوگ سورۃ النور کو پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کے رویوں میں اور ان کے سلوک میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یعنی ایک دو مثالیں میں آپ کو یہاں پر دوں گا کہ جیسے کوئی شخص اگر اپنے گھر سے چلتا ہے کسی اور شہر سے یا ایک ہی شہر سے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو سہولت دی ہوئی ہے موبائل کی۔ پہلے ٹیلی فون تھا اور پھر موبائل آ گیا کہ بتایا جا سکتا ہے، انفارم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی میں اب گھر سے نکلنے لگا ہوں یا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ تہذیب، کلچر، حالات، یہ سب انسان کے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جو بنیادی طرز زندگی ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اقدار ہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جیسے کوئی شخص اگر آنا چاہتا ہے تو وہ انفارم کر دے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے کہ جی میں فلاں ٹائم یا فلاں دن میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کے آرام کے اوقات ہوتے ہیں، جب انسان لیٹتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اگر اس وقت میں کال کرنے کے بجائے میسج کر دیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ کوئی شخص بے آرام نہ ہو، جاگ رہا ہے یا نہیں جاگ رہا، تو یا جیسے آج کی جو صورتحال ہے کہ کرونا وائرس ہے، تو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور مختلف اداروں کی طرف سے اس بات کی تعلیم اور تلقین کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ لگیں یا ایک دوسرے کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں۔ تو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے، انسان کے اخلاق کا، اس کی شخصیت کا، اور بعض اوقات اس کے نتائج بڑے بھیانک اور بڑے پریشان کن ہوتے ہیں کہ اس طرح کسی کو ڈسٹرب کرنا یا کسی کو پریشان کرنا، یہ ہمارا ایک بے تکلفی کا رویہ بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں سورۃ النور کے رکوع نمبر 8 میں۔ ایک تو فجر کا وقت ہے، اس سے پہلے کا، اور پھر دوپہر کا وقت ہے، اور پھر عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں کہ جن کو پرائیویٹ جو ٹائم ہے وہ کہا گیا اس کو۔ یعنی ان اوقات میں ذکر کر دیا گیا کہ فلاں فلاں کو نہیں آنا چاہیے، منع کیا گیا کہ اگر آئیں تو اجازت سے آئیں۔ تو یہ 3 اوقات بیان کیے گئے، کیونکہ یہ 3 اوقات وہ ہیں کہ جن میں انسان اپنا لباس اتار کے اپنا دوسرا لباس پہن لیتا ہے، اپنا سلیپنگ سوٹ اس کو کہتے ہیں، یا آرام کے لیے انسان کھلا سا لباس پہن لیتا ہے، تو وہ ایک انسان کی پرائیویسی کا وقت ہے، اوقات ہیں۔ تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے، کچھ ہمیں مینرز دیے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔
اچھا، اس سے جو ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یا تو ایک طرف کی انتہا کہ اتنا میل جول اور اتنی معاشرت کہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے، یا دوسری طرف پھر اتنا اسلام اور مذہب پر اپنے آپ کو پابند بنا لینا اور اتنا زیادہ اس پر پابندیاں کھڑی کر لینا کہ بالکل وہ بھی ایک غیر فطری ماحول جس سے بن جاتا ہے۔ اب عرب کے معاشرے میں بھی یہ سوچ پیدا ہوئی، لوگوں نے کہا کہ شاید اسلام جو ان سے یہ جو سوشل کانٹیکٹ ہے، ملنا جلنا ہے، تعلق ہے، شاید اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے کہ انسان مل بیٹھ کر کھائے پیے، کوئی دعوت ہو، کوئی پارٹی ہو، تو اسلام شاید اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ آیت اتری کہ جس میں بتایا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مل بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہو اور علیحدہ علیحدہ بھی بیٹھ کر تم کھا سکتے ہو، دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ اب معاشرت مختلف ہوتی ہے، آپ کا کلچر بھی مختلف ہوتا ہے، تو کسی کلچر میں ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کر کھانے کو پسند کیا جاتا ہے، کسی کلچر میں ہوتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر لوگ کھاتے ہیں۔ تو جیسے عرب کا معاشرہ ہے، اب بھی وہ اکٹھا کھانا تیار ہوتا ہے، اس میں لوگ سامنے سے ہی لے کر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنا ایک طریقہ ہے، جس طرح جو چاہے بیٹھ کر کھائے۔ اب ٹیبل پہ ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے ہاں شاید اس کو غیر مہذب طریقہ نہیں سمجھا جاتا، جو کھا لیتا ہے وہ اٹھ کر اپنے برتن لے کر چلا جاتا ہے، رکھ دیتا ہے یا دھو کر رکھ دیتا ہے، لیکن کھانا کھا لیا تو اجازت لے کے یا سلام کر کے وہ چلا گیا۔ بعد کلچر میں، بعد تہذیبوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کھا بھی لے تو وہ آخر تک بیٹھتا ہے، پہلے اٹھ کر جانے کو پسند نہیں کیا جاتا، اور اس عمل کو غیر مہذب خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاشرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر دو مختلف معاشرت کے لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں تو اگر کوئی اٹھ بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی مضائقہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چونکہ ان کی تہذیب میں، معاشرت میں اس کو برا نہیں خیال کیا جاتا، اس لیے اٹھ کر چلے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ یہ جب احکامات اترے عورتوں کے حوالے سے، جیسے زینت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی، آج بھی میں مختصر بات اس پہ کروں گا کہ اب اس کے بعد خود بخود یہ تصور ذہن میں آتا ہی ہے کہ بھئی شاید اسلام جو ان سے ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے، معاشرت سے، اجتماعیت سے، مل جل کر چلنے سے، مل جل کر بیٹھنے سے، خواتین اور مردوں کے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس اعتراض کہہ لیجئے، سوال کہہ لیجئے، اشکال کہہ لیجئے، ابہام کہہ لیجئے، جو بھی ذہن میں آیا، اس کا پھر آگے 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کر دیا۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے کہ عرب میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا، اور اسلام کی بھی کوئی اس پر تعلیم اس طرح کی تاکید نہیں ہے کہ آپ ضرور مل جل کر اکٹھے ایک گھر میں رہیں، یعنی بچے ہیں، والدین ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، جس طرح بھائی اکٹھے رہتے ہیں، پھر ان کے بچے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، بیویاں اکٹھی، سب ایک ہی گھر میں، بڑے سے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی رہتا ہے تو اس کی اگر معاشرت ہے تو رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رہتا تو پھر اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں، چند اصول اور ضابطے اسلام نے دیے ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو حفظ مراتب ہے، یعنی حفظ مراتب، بڑا چھوٹے کا خیال رکھا جانا چاہیے، والدین ہیں، بڑا بھائی ہے، اسی طرح بزرگ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یہ سب جو بھی عمر میں بڑا ہوتا ہے، پھر کوئی علم میں بڑا ہوتا ہے اور کوئی کسی طریقے سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب ملو آپس میں محبت پیار سے ملو، احترام سے ملو، ادب سے ملو، لیکن اصل جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے وہ احترام کا، محبت کا تعلق ہے، شفقت کا، وہ قائم رہنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے حفظ مراتب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو مراتب ہیں، مرتبے ہیں، ان کا خیال کیا جانا چاہیے۔ اور اجتماعی کاموں میں یہ بتایا کہ جو مومنین ہیں وہ اجتماعی کاموں میں شرکت کرتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر شرکت کرتے ہیں، اور منافقین کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ کھسکتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوں گے، دیکھیں گے کوئی ذمہ داری
اب ہم پہ آنے والی ہے، تو پھر چپکے سے آڑ لے کر کسی کی نکلنے کی کوشش کریں گے۔ مومنین کے بارے میں بتایا کہ نہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل بھی ان کو ہو، گھر میں کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے جس طرح، تو آپ سے اجازت لے کر پھر یہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رویہ ہے، یعنی کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورۃ النساء میں بھی اور سورۃ النور میں بھی، کہ آگے بڑھ چڑھ کر پہلے دعوے کرنا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چپکے سے کھسکنا شروع کر دینا۔ یہ کمزور یعنی کردار آپ کہہ لیجئے، یا ایک کمزور علامت ہوتی ہے ایک انسان کی، اور لیکن جو مومنین کے بارے میں بتایا کہ وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، تبرج یہاں بار بار استعمال ہوا، اس 8ویں رکوع میں بھی استعمال ہوگا، اور وہاں پر بھی یہ فرمایا تبرج جل جاہلیہ، کہ جاہلیت کے انداز میں، یا جاہلیت کے زمانے میں جس طرح تم اظہار نمائش کرتے تھے اس طرح تم نہ کرو۔ اور یہ الفاظ بالکل واضح ہیں، معلوم نہیں کہ کیوں اس سے اتنا ابہام پیدا ہوا اور لوگ کیوں اس پر اتنی بحث کرتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا پردہ اور ایک خاص قسم کا لباس ہم تشکیل دیتے ہیں۔ اور جیسے پہلے میں اس بات کا اظہار کر چکا کہ اس کا تعلق بھی آپ کے کلچر، تہذیب اور آپ کی ثقافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب جو تبرج ہے قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ تکلف سے خوبصورتی کا اظہار کرنا، یعنی جس میں انسان کو تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ انسان ظاہر ہے، سامنے ہے، ٹھیک ہے، لباس بھی مناسب ہے، باوقار لباس ہے، مہذب ہے، ایک یہ چیز۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ خود کو یعنی ہر حوالے سے کہ اپنی جو وومننیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے تبرج کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ تکلف کے ساتھ جب مردوں کے سامنے عورت جون سی ہے وہ اپنے آرائش کو، اپنے حسن کو، اس چیز کو تکلف کے ساتھ ظاہر کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو اس کو تبرج کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو زینت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زینت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو چام کہہ لیں آپ، اور اس کو بیوٹی کہہ لیں، خوبصورتی کہہ لیں، حسن کہہ لیں، اور لیکن قرآن مجید نے لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہا۔ شیطان جو سا ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں ضرور بھی ضرور یہ جو تیرے بندے ہیں نا، ان کے لیے دنیا کو میں خوشنما بنا دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، بس یہ دنیا کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں اغوا کر لوں گا ان کو، یہ فرمایا۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے، زینت بری شے نہیں ہے، خوبصورتی، خوشنمائی یہ بری شے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شخصیت بھی ہمیشہ، یعنی لباس جو قیمتی نہ بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن صاف ستھرا اور دھلا ہوا وہ پہننا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی آئے تو آپ نے سختی سے ان کو منع فرمایا اور پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے، تو جا کر اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، یعنی اچھا لباس پہنو، اچھے جوتے پہنو، اپنی شخصیت کو صاف ستھرا رکھو، یہ سب کچھ زینت میں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ جب تم مسجد کے پاس ہوتے ہو، یعنی جب تم نماز کے لیے جاتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تو فرمایا کہ اپنی زینت کو لے لیا کرو، یعنی اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، سورۃ الانعام میں یہ فرمایا کہ کون ہے کہ اللہ کی زینت کو جو حرام کر دے، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ تو زینت سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کہ یہ اگر ہم زینت کا اظہار اور اس کی نمائش کی بات کریں تو وہ مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ جس میں دولت کی نمائش ہے، یا اپنا تفوق، دوسرے پر برتری کو ظاہر کرنا، یہ چیز تو مرد میں بھی ہو تو بری ہوتی ہے۔ تو عورت کی ذات کو خاص طور پر اس لیے ڈسکس کیا گیا اور بتایا گیا کیونکہ جو صنف ہے اور جو جنس ہے اور جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کے لیے جو ایک معاشرت میں، اجتماعیت میں اور گھر میں جو قواعد اور ضوابط اور جو اصول اور مینرز چاہیے اس کو خاص طور پر بیان کیا گیا۔ اور پھر جو مدینے کی معاشرت تھی، عرب کی معاشرت تھی، جس میں
جس طرح کا ماحول بن گیا، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا۔ اچھا، زینت کے لیے اردو میں بھی چند الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے بناؤ سنگھار ہم کہتے ہیں، جس کو آراستہ ہونا کہتے ہیں، زیبائش و آرائش کہتے ہیں، بناؤ سنگھار کہتے ہیں، یا زیورات وغیرہ، یہ سارا کچھ جو سا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ تبرج کا لفظ بھی میں نے واضح کر دیا آپ کے سامنے، زینت کا بھی واضح کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم فرما برداری نہیں کرو گے، اس کا جو نقصان ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ فتنہ جون سا ہے وہ تم میں عام ہو جائے گا۔ اب فتنے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظالموں کا تسلط یعنی مسلمانوں پر، پھر تفرقہ بازی، انتشار، اخلاقی زوال، محکومیت، یہ سب کچھ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، نافرمانی کرنا اور معصیت کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اصل مسلمانوں کے فساد کی اور مسلمانوں کے مسائل کی اور مشکلات کی وجہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو ہمیں انہوں نے دیا، اگر ہم سچے دل سے اس کے پیروکار بن جائیں تو یہ جن مشکلات میں ہم ہیں اس وقت، ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا دیکھیے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک گھاٹی پہ فرمایا کہ تمہیں یہاں پر میں نے متعین کر دیا ہے، تم نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے اس وقت اپنا ایک اجتہاد کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ اب تو کافر چلے گئے، رسول اللہ نے ہمیں اس لیے فرمایا تھا کہ بھائی تاکہ آخری وقت تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، فتح ہو جائے، تو لہٰذا اب ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب ہم اس کو گھاٹی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن گھاٹی کو چھوڑنا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، وہ بالکل ہی کایا پلٹ گئی، صورتحال بدل گئی۔ اب دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، تو غزوہ احد میں کتنا بڑا زخم اٹھانا پڑا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، یعنی کہ 70 خاندان جو ان سے تھے وہ بے سہارا بے آسرا ہو گئے، جس کے لیے پھر احکامات سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں بھی بیان کیے گئے۔ تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے یہ اسی کی نحوست ہے اور اسی کی آپ کہہ لیجئے کہ آزمائش اور ہمارے لیے امتحان ہے۔ اگر ہم سچے دل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کریں تو کوئی شک نہیں اس میں کہ جو ہمارے مشکلات ہیں وہ سیاسی ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، ہمارے گھروں کی ہیں، خاندان کی ہیں، وہ مشکلات ہماری ختم ہو سکتی ہیں، ایک امن کا معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر یہ کہا گیا کہ لا تجعلوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تم نہ پکارو کہ جس طرح تم آپس میں پکارتے ہو۔ اب اس کے 3 مطلب ہیں، اور دعا جو لفظ ہے ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ایک مطلب اس کا ہوتا ہے دعا کرنا، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلانا ہے یعنی آواز دینا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، یہ عام آدمی کا بلانا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا بلانا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ مومن فوری جواب دے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا دینا ہے یہ بھی عام آدمی کا دعا دینا نہیں ہے۔ والدین کی دعا کی بڑی اہمیت ہے، آپ کسی غریب کی، اپاہج کی، معذور کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ کو دعا دیتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دینا اپنی امتی کو، یہ خوش بختی اور یہ اعلیٰ مقام کی علامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے یہ۔ اور پھر تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جو ہے یہ عام آدمی کو پکارنا نہیں ہے، یعنی اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وہ ادب اور احترام کے ساتھ پکارا جائے، گزارش کی جائے، آپ کی بارگاہ میں درخواست کی جائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ایسے نہیں ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ سورۃ الحجرات جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو سکھایا گیا ہے۔ یہ چند نکات ہیں، اور آخر میں جو بات ہے وہ وہی پھر بات دوبارہ دہرائی گئی، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو احکامات ہیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، اور اس طرح جو منافقین کا ذکر کر دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے اللہ پاک بیان کرتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ جیسے ہم نے کسی موقع پر بات کی تھی رب کے حوالے سے، تو رب اصل میں وہی ہوتا ہے کہ جو ایک چیز نامکمل ہو اس کو مکمل کی طرف لے کر جائے، نقص سے تکمیل کی طرف، تنقیص سے تکمیل کی طرف لے کر جائے، نقص سے کمال کی طرف لے کر جائے، اصل میں وہ رب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہماری مادی جو ضرورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو جنسی ضرورت ہو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کر دیا۔ اسی طرح انسان کے اجتماعی زندگی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات اور ہدایات ہمیں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، تو گویا کہ جو جہاں جہاں نقص تھا انسانی زندگی میں، انسانی معاشرت میں، اللہ تعالیٰ نے اس نقص کو دور کیا، اس کمی کو دور کیا، اور انسان کو پورا ایک طرز زندگی کہہ لیجئے، ایک پوری ہدایات اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کی صورت میں عطا کر دی۔ اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو تم اجازت لیں تم سے، کون اجازت لیں؟ الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے دانے ہاتھ کے مالک، جو تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے جن کے، یعنی غلام، جو خادم ہیں، غلام ہیں، وہ اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ جو بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے۔ حلم کہتے ہیں بلوغت کو، اس کے مختلف معنی ہیں، جو برے خیالات خواب ہوتے ہیں ان کو بھی حلم کہا جاتا ہے، حلم یا حلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا کا لفظ بولا ہے اچھے خوابوں کے لیے، اور حلم کا جو لفظ ہے قالوا اضغاث احلام، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو صورت نازل ہوئی، صورت یوسف، اس میں درباریوں نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ پراگندہ منتشر قسم کے خواب ہیں جب بادشاہ نے خواب بتائے۔ تو حالانکہ اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بادشاہ کا جو خواب ہے یہ منتشر قسم کا خواب ہے، پراگندہ قسم کا، کہ اس کا کوئی بھی تعبیر اس کی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب علم ہو تو پھر ہی بات کہنی چاہیے۔ بزرگوں کا طریقہ بھی یہی تھا۔ غالباً امام مالک کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا بھی میں نہیں جانتا اس مسئلے کو، یعنی انہوں نے کسر شان نہیں سمجھا اس بات کو، یعنی اپنی شان کے خلاف، اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھا کہ یہ کہیں کہ جی میں نہیں جانتا، یا ہر بات پہ کہیں جی میں جانتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، یا مجھ سے پوچھیں، یہ نہیں فرمایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کئی مسائل پہ حضرت امام مالک نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا۔ تو یہ اچھا رویہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ خواب جو ان سے ہیں یہ منتشر خواب ہیں، تو وہاں پر حلم کا یعنی احلام کا لفظ استعمال کیا، یہیں سے ہی احتلام کا لفظ بھی عربی زبان میں جسے ویٹ ڈریم ہم کہتے ہیں کہ جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہی فرمایا کہ وہ لوگ بھی تم میں سے جو نہیں پہنچے بلوغت کو، تو 3 وقت جو ان سے ہیں 3 دفعہ وہ اجازت لیے بغیر ان کو نہیں آنا چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور پھر ایک وقت ظہیرہ کا یعنی دوپہر کا وقت کہ جب تم اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہو، یعنی جو کپڑے باہر کے لیے ہوتے ہیں وہ اتار دیتے ہو، پھر گھر والے کپڑے پہن لیتے ہو، جیسے سلیپنگ سوٹ میں پہلے ذکر کر چکا کہ گھر کے لیے علیحدہ انسان کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں بھی نہیں آنا چاہیے۔
ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد بھی نہیں آنا چاہیے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے پردے کے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تو نہیں حرج پھر تم پر، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ تم پر اور نہ ان پر کہ جو ان کے بعد جو آنا چاہیں تو آ جائیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہو، آمد و رفت رہتی ہے، ملنا جلنا رہتا ہے، تو بس ان 3 وقتوں کا خیال کر لیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ 3 وقت بیان کر دیے گئے عرب کے معاشرت کے مطابق، اور آج بھی یہ وقت ہوتے ہیں انسان کے لیے بڑے اہم، ہر معاشرے میں اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو اپنی معاشرت کی صورت میں دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ موبائل کی سہولت ہے تو موبائل پہ بات کی جا سکتی ہے، پہلے میسج کیا جا سکتا ہے، اجازت لی جا سکتی، یہ بھی تربیت کا ہی پتہ چلتا ہے انسان کی۔ اگر انسان اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دے، ان کو سمجھائے، تو اس سے یعنی وہ چیز نظر آتی ہے، پھر بچوں میں ان کو احساس دلوایا جائے، ان کی ٹریننگ کا حصہ بنایا جائے یہ باتیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے پہنچ جائیں تم میں سے بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت لے لیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح وہ اجازت لیتے رہے پہلے سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں قواعد یعنی بیٹھی ہوئی عورتیں، اللاتی خود ہی وضاحت کر دی کہ بیٹھی ہوئی عورتوں سے مراد کیا ہے، فرمایا اللاتی لا یرجون نکاحا، کہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی سن ایاس کو پہنچ گئی ہیں تو نکاح کہ انہیں کو خواہش اور طلب اور کوئی یعنی اس بارے میں وہ کوئی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان پر گناہ نہیں ہے، ان یدعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں، غیر جو پہلے ذکر ہو گیا، یعنی کہ باہر کے کپڑے اور گھر کے کپڑوں میں فرق ہوتا ہے، تو گھر آ کر پھر دوسرے کپڑے پہن لیتے ہیں، غیر متبرجات بزینہ، یہ بھی خاص طور پہ فرما دیا کہ اپنی زینت کے اظہار کرتے ہوئے نہیں، اور زینت کیا ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ پہلے آپ کو بتا دیا۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب یہ بات بیان کر دی، یہاں پر 3 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کے گھر میں کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری انسان نے لے رکھی ہوتی ہے، کوئی معذور ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی کسی طرح کا انسان ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیے۔ اور تیسرا جو سا ہوتا ہے وہ آتا ہے جیسے انسان کا کوئی دوست ہے، یا کوئی جگہ انسان کی سرپرستی میں کوئی گھر ہوتا ہے تو وہاں پر جانا آنا بیٹھنا، تو یہ 3 آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اقسام یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، نابینا پر، ولا علی الاعرج، اور نہ کسی معذور پر حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، یعنی وہ گھر میں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ یہاں اولاد کے گھروں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جو اولاد کے گھر ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، والدین کا، تو یعنی ان کے لیے وہاں سے کھانے میں، چونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے تو اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ او بیوت امہاتکم او بیوت آبائکم، یا کھاؤ اپنے آبا کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ باپوں سے مراد یعنی دادا نانا وغیرہ یہ سب ہو گئے، باپ ہو گیا، اور امہات سے مراد ماں ہو گئی، نانا نانی دادی یہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے،
او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا جن کی چابیوں کے تم مالک ہوئے، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، دوست کے گھر سے. یعنی یہ سارا بیان کر دیا کہ یہ وہی رشتے اور تعلقات اور دوستیاں جن سے انسان ملتا جلتا آتا جاتا رہتا ہے. اچھا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لیسا علیکم جناح، تم پر گناہ نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یعنی اکٹھے کھاؤ، یا اشتاتا یا الگ الگ کھاؤ. یہ وہ قربت ہوتی ہے. یہ میں نے پہلے دن ایک بات آپ سے کہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان دروازے سے واپس بھیجتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے صحن میں لاتا ہے، اندر گھر میں کھڑا کر کے بات کرتا ہے یا بٹھاتا ہے. تیسری وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جن کو انسان اپنے ڈرائنگ روم میں لے کر آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اتنی قربت اور تعلق ہوتا ہے اور سال ہا سال کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے سامنے بیگمات کا بھی آنا جانا ہوتا ہے ایک دوسرے سے. خواتین پردہ نہیں کرتی، مردوں کے سامنے بھی آ جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ کس طرح آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ ایک مہذب اور باوقار جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے گھر کی خواتین، گھریلو خواتین ہوتی ہیں، آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ بالکل اپنائیت کا ایک ماحول ہوتا ہے، جیسے بہن بھائی کا ایک ماحول کہہ لیجئے. تو وہ دوستوں کا آپس میں فیملیز کا اس طرح کا ایک تعلق، بڑی قربت کا تعلق اور سال ہا سال کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ وہ تعلق ہے، وہ چیز ہے جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کر دیا. اور واضح بات ہے کہ جو احکام ہم نے پہلے پڑھے تھے ان احکامات کو پڑھنے کے بعد تو مسلمان بھی سوچتا ہے کہ بھئی اتنی سختی فرمائی گئی ہے تو کیا وہ جو ایک فطری تعلق انسان کا ہوتا ہے آپس میں، معاشرتی سماجی، تو وہ پھر کیا ختم ہو گیا سارا تعلق؟ تو اس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کر دی ہے. اس لیے اس طریقے سے قرآن پاک کا مطالعہ کیا جانا چاہیے اور قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ باتیں سمجھ آتی چلی جائیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جانبداری کی اینک اتار کر قرآن کو پڑھنا چاہیے. یعنی کہ فلاں فرقہ یا فلاں جماعت یا فلاں فقہ یا فلاں مسلک کیا کہتا ہے، اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن خود اپنی وضاحت کر دیتا ہے. اور علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. تو اگر قرآن کی آیات کو بھی ملا کر اور دیکھ کر پڑھا جائے تو ایک حکم کو خود قرآن پاک واضح بھی کرتا ہے، اس کے استثناء کو بھی بیان کرتا ہے، اس کے مزید آگے کوئی صورت بنتی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ اپنے لوگوں پر جو تمہارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے، ان کو سلام بھیجا کرو. تحیۃ من عند اللہ، اور برکت جو ہے وہ بھیجا کرو اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، پاکیزہ برکت، اچھی برکت. یعنی جب گھر میں داخل ہوں گے، کسی کے بھی داخل ہوں گے تو السلام علیکم کہیں گے. تو یہ جو ایک السلام علیکم کہنا ہے یہ انسان کی محبت کا، تعلق کا اور انسان کی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے اس سے. تو گھر میں داخل ہو تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہو اور اچھے جذبات اور احساسات کے ساتھ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو. یہ جو اللہ نے کھوپڑی دی ہے یہ سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں دی، اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا انسان سے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہی ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ، اور جب وہ ہوں اس کے ساتھ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کہ کسی اجتماعی مسئلے پر جب ہوتے ہیں تو لم یذهبوا، جاتے نہیں ہیں، حتیٰ یستأذنوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. تو اجازت جو ان سی ہے وہ 100 مسائل ہوتے ہیں گھر میں انسان کے، اگر وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ آن پڑا ہے، وہ میں گھر کا ضروری کام ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ کر کے آ جاتا ہوں. تو فرمایا
الفاظ یہ کہ حتیٰ یستاذنوا، یہاں تک کہ وہ آپ سے اجازت، مومن کا طریقہ یہ ہے، ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں لبعض شأنہم، اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی حالت کی وجہ سے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پھر آپ اجازت دیجیے جسے چاہیں ان میں سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے، آپ امیر ہیں، بڑے ہیں اور سربراہ ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو مناسب سمجھیں اجازت دینا چاہیں تو اجازت دیں، نہیں دینا چاہتے تو آپ اجازت نہ دیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور نہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بلانے کو آپس میں ایسا سمجھو کہ جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ اب میں نے اس کے 3 معنی آپ کو میں نے بتا دیے ہیں کہ عام رسول اللہ کا بلانا جو سا ہے وہ عام آدمی کا بلانا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا دعا دینا اپنے کسی امتی کو، یہ دعا جو سی یہ عام آدمی کی دعا جیسی نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنی زبان مبارک سے جسے آپ دعا دے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، آپ کو بلانا، آواز دینا، کیونکہ سورۃ الحجرات میں ہم پڑھیں گے کہ باہر کھڑے ہو کر وہ آواز دے رہے ہیں جی آپ کو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم، تو فرمایا یہ لوگ نہیں سمجھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبہ کو، یہ اعرابی یعنی بدو لوگ جو ان سے ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ انتظار کرتے، اور پھر انتظار کرنے کے بعد رسول اللہ جب آرام فرما رہے ہیں، اگر آپ باہر تشریف لے آئیں، وہ وقت گزر جائے جس کا ہم نے ذکر کیا، تو پھر بے شک پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کریں۔ اور یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کسی مسئلے میں ان کو مشکل پیش آئی اور انہیں معلوم ہوا کہ فلاں صحابی جو ان سے ہیں ان کے پاس اس کا علم ہے، یا جیسے حدیث کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے وہ جاتے تھے، ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں کے پاس یہ حدیث، یہ روایت ہے، وہ بیان کرتا ہے اس بات کو کسی مسئلے کے حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن عباس جا کر ان کے گھر کے سامنے کپڑا ڈال کے لیٹ گئے، اور جب وہ ذرا ٹائم ٹھنڈا ہوا یا نماز کے لیے وہ باہر نکلے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے کزن، کہ حضرت عباس کے چونکہ صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، کہا کہ اے چچا، اے رسول اللہ کے کزن، آپ نے کیوں نہ مجھے جگا دیا، کیوں نہ مجھے اٹھا دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں علم کی طلب لے کر آپ کے پاس آیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو اٹھاؤں، آپ کو پریشان کروں، تو میں اس لیے باہر ہی انتظار میں بیٹھ گیا اور آپ کی میں انتظار کرنے لگا۔ تو یہ یعنی تہذیب کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک تو استاد شاگرد کا تعلق، یہ ایک بڑا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باپ آپ نے فرمائے، یعنی ایک باپ وہ جو بیٹی دیتا ہے، اور ایک باپ وہ کہ جو آپ کو علم دیتا ہے، اور تیسرا باپ جو ان سا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم سکھاتا ہے۔ یعنی یہ 3 باپ جو ان سے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ایک تو علم دینے والا، اور ایک دوسرا میں نے بتایا بیٹی دینے والا، اور تیسرا میں نے کیا بتایا، میرے ذہن میں آتا ہے تو میں پھر اس پر بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم سے چھپ کر دوسروں کی آڑ لے کر نکل جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر کیا۔ فلیحذر الذین ہاں، تیسرا جو باپ ہے وہ جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا، بیٹی دینے والا اور علم دینے والا، یہ تینوں کو رسول اللہ نے باپ فرمایا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یہ منافق لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو دوسروں کی آڑ لے کر چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ یہ لوگ ڈریں کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے۔ جیسے میں نے مختلف حوالوں سے ذکر کر دیا کہ امت جن چیزوں کا شکار ہے، مسلمان جن باتوں کا شکار ہیں، وہ یہی باتیں ہیں کہ تفرقہ بازی ہے، انتشار ہے، اخلاقی زوال ہے، محکومیت ہے، ظالموں کا تسلط ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تجارت دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، معاشرت دیکھ لیں، ہماری زندگی کا کوئی پہلو دیکھ لیں، اس میں کہیں پر بھی اطاعت رسول آپ کو نظر نہیں آتی۔ او یصیبہم عذاب علیم، اور ان کو پہنچے دردناک عذاب، یعنی کہ یہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ آن پکڑے ان کو، یا ان کو دردناک عذاب ان کو پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ پھر وہی بات آئی، فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو نا۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن اس کی طرف وہ لٹائے جائیں گے، فینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتایا جائے گا، خبردار کیا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی اس کی جو انہوں نے کیا، جو دنیا میں کرتے تھے نا، اس کے بارے میں پھر ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں وقت میں تم نے ایسا کیا، فلاں وقت میں ایسا کیا، اس طرح تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، یہ تمہارے اعمال تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ سورۃ النور کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آخر میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر منافقین کا ذکر کر دیا۔ یہ بھی وہ تذکیر کا عمل ہو جاتا ہے جسے ہم تذکیر کہتے ہیں، یاد دہانی کا، نصیحت کا، کہ ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ یہ یاد رکھو، یہ جو احکامات ہیں نا، ان پر جو عمل لوگ نہیں کرتے وہ منافق لوگ ہیں، ان کا یہ کردار ہوتا ہے۔ تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکو اور آئینے میں دیکھو اپنی شکل اور صورت کو، کیا تم مومن ہو یا تم مومن نہیں ہو، یعنی اپنے اعمال، اپنے کردار کے آئینے میں۔ تو یہاں پر سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ یعنی کل ہم سورۃ الطلاق کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ میں یہ بیان کر دوں کہ اگر ہمارے پاس وقت بچ گیا یا بچ جائے تو آپ لوگوں کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ اگر سورۃ الاحزاب جو ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کر لیں، کیونکہ 2 دنوں میں تو سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم مکمل ہو جائے گی۔ پھر ممکن ہے ہمارے پاس کوئی 8-9 دن پھر ہمارے پاس ہوں، تو ان میں ہم سورۃ الاحزاب کو بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو صورتیں جڑواں ہیں جن کا آپس میں تعلق بنتا ہے، اگرچہ سورۃ الاحزاب کے بعد وہ سورۃ المائدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن سورۃ الاحزاب اگر ہم پڑھ لیں گے تو کافی کچھ ہمیں معلوم ہو جائے گا مزید اس پر، جو احکامات ہیں معاشرت کے حوالے سے، خواتین کے پردے کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے، وہ خاص طور پر پھر سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہم ایک رکوع کریں گے تو چھوٹے رکوع 2 کر لیں گے تو 37 کل رکوع بنتے تھے، تو ہم 29 یا 30 ڈیز میں ہم مکمل کر لیں گے، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید 8 دن 9 دن اور مزید ہمارے پاس مزید ہوں رمضان کے، تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سورۃ الاحزاب جو ہے اس کو بھی ایک دفعہ ہم پڑھ لیں۔ اب جی درس حدیث میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم بیان کریں گے کہ اچھا ہمسایہ تو ہم نے بیان کر دیا تھا، اب ہمارا بیان یہ تھا کہ جو ستانے والا ہمسایہ ہے، بدترین جس کو، یا برا ہمسایہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ باب نمبر ہے 65، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ الادب المفرد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ الادب المفرد سے مراد یہ کہ یہ صرف اور صرف ایٹیکیٹس پر ہیں، مینرزم پر ہے یہ، اس لیے جو اس کا ترجمہ کیا گیا وہ مینرز ان اسلام ہے۔ اس کتاب کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ اپنا نیٹ پر گوگل پہ موجود ہے۔
تو 65 ہے چیپٹر باب الجار سوئی، یعنی برا جو ہمسایہ ہے، بدترین ہمسایہ، اس کا ذکر کیا گیا کہ بدترین ہمسایہ کون ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام، اے اللہ مجھے برے پڑوسی سے بچا دار آخرت میں، فإن جار الدنیا یتحول، کیونکہ دنیا کا پڑوسی جون سا ہے وہ بدل جاتا ہے، آخرت کا پڑوسی کیسے بدلے گا؟ یعنی کہ یہ در حقیقت پڑوسی کی، ہمسائے کی جو اس کا کردار ہے، برا کردار، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی ایسا وہ برا انسان ہے، بدبخت ہے، یعنی قسمت اس کی اچھی نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اس کو پسند نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ آخرت میں تو یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ ذرا الفاظ توجہ آپ اس پہ فرمائیے، فی دار المقام، جو آخرت کا مقام ہے نا، دار آخرت، وہاں پر فرمایا کہ بھئی وہاں پر بھی مجھے برا جو ہمسایہ ہے اس سے بچا۔ جنت میں تو اچھے ہی ہمسائے ہوں گے، واضح بات ہے کہ وہ جنت ہے، لیکن آخرت جو جنت میں جانے سے پہلے کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے، جو حالات اور واقعات ممکن ہے اس کی طرف اشارہ ہو، یا اس کی انٹینسٹی کی طرف اشارہ ہو، شدت کی طرف، کہ برے کو تو آخرت میں بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اب حدیث نمبر 118 ہیں، اس میں فرمایا، حضرت ابو موسیٰ سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه، فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک مرد اپنے ہمسائے کو قتل نہ کرے، انسان اپنے ہمسائے کو قتل نہ کرے، اور اپنے بھائی کو قتل نہ کرے، اور اپنے باپ کو قتل نہ کرے۔ یعنی یہاں پر ساعت سے مراد قیامت کبریٰ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یعنی اس سے مراد قیامت کبریٰ نہیں ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اس لیے کہ جو ساعت کا لفظ ہے وہ یاد رکھیے کہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ساعت ہوتی ہے جو انسان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم بڑی قیامت کہتے ہیں، اور ایک ساعت احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک پوری نسل گزر جاتی ہے نا، تو پوری نسل کا گزر جانا بھی ایک لحاظ سے قیامت ہوتا ہے، اس کو بھی قیامت کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے رسول اللہ نے کسی صحابی کے بارے میں کہا کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک ساعت قائم نہیں ہوگی، ساعت نہیں آ جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ کی پوری جو لڑی ہے یا پیڑھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کا آخری فرد ہوگا۔ تو ساعت کو اس طرح 3 معنوں میں استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پر جب یہ فرمایا کہ ساعت قائم نہیں ہوگی، تو اس سے مراد یہ کہ واضح بات ہے کہ جب ہمسائے کا قتل ہو، بھائی کو قتل کرے یا باپ کو قتل کرے، تو وہ قیامت ہی قائم ہو جاتی ہے، انتشار معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور 66 جو ہے 66 چیپٹر نمبر جو سا ہے، باب لا یوزی جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ اس بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ رسول اللہ سے عرض کی گئی، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے، صلہ رحمی بھی کرتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، اور اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرائض کو ادا کر رہی ہے وہ، اور صدقے بھی کرتی ہے، صلہ رحمی بھی بڑا کرتی ہے،
اور لیکن کیا کرتی ہے، وہ توزی جیرانہ بلسانی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا، کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یا من اہل النار، وہ دوزخیوں سے ہے۔ تو پھر عرض کی وفلانۃ تصلی المکتوبۃ، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، وتصدق باسوار، اور پنیر کے جو ٹکڑے ہیں نا وہ صدقے میں دیتی ہے، یعنی کوئی سادہ صدقہ نہیں کرتی وہ، ولا تؤذی احدا، لیکن یا رسول اللہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، ولا تؤذی احدا فرمایا، یعنی یہاں پر جیران کا ذکر نہیں کیا، یہاں احد کا لفظ فرمایا کہ یعنی وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلا جو ذکر ہوا اس میں لمبی لائن لگائی پوچھنے والے نے کہ رات کو جاگتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور وہ جی صدقہ کرتی ہے، جی وہ فلاں کام کرتی ہے، سارے ذکر کیے، لیکن اور کیا کرتی؟ فرمایا وہ تکلیف دیتی ہے اپنی زبان سے، تو رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں، اور وہ دوزخی ہے۔ اور ادھر عورت کی جب بات ہوئی ہے تو کوئی بڑی لمبی نیکیاں نہیں بیان کی گئیں، تصلی المکتوبہ، کہ جو فرض نماز ہے یا رسول اللہ وہ فرض نماز پڑھتی ہے، وہ جو تکلیف دینے والی ہے وہ فرض بھی پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور یہ تکلیف نہ دینے والی جون سی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ صرف فرض نماز پڑھتی ہے، اور پنیر جو ہے وہ پنیر کی کیا ویلیو ہے وہ صدقہ کر دیتی، لیکن یا رسول اللہ ولا تؤذی احدا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا ترتیب، اس لیے میں اکثر طور پر یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں کہ فرائض جو ان سے ہیں نا وہ سب سے اہم ہیں۔ اگر ہم فرض ادا کر رہے ہیں تو ہم دین پورا کر رہے ہیں۔ اب ہم کچھ نہ بھی کریں تو ہم سے پوچھا نہیں جانا کچھ بھی، لیکن اگر ایک طرف ہم دین کو چھوڑ کر، یعنی دین کی بنیادی تعلیم کو چھوڑ کر اگر ہم کچھ اور کرتے ہیں اور وہ نفل میں چیزیں آ جاتی ہیں، صدقات میں آ جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرض کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھنا ہے۔ ترتیب کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ فرض کے بعد ہی نوافل اور مستحبات آتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب مقدس راتیں، ہمارے ہاں جو بابرکت راتیں آتی ہیں، اب آپ دیکھیے کہ لوگ جو ان سے اب شب قدر آئے گی، کتنی پبلسٹی اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور لوگ جاگتے ہیں، جگایا جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تنہائی کی ساری عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں دی ہیں، خلوت کی راتیں ہوتی ہیں، اللہ سے کلام کرنے کی، بیٹھنے کی، اس کے پاس گڑ گڑانے کی، رونے کی راتیں ہیں یہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس ترتیب کو مد نظر رکھیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، فرائض کو ادا نہ کریں، لیکن ہم نوافل پڑھنا ہم شروع کر دیں، تسبیحات ہم شروع کر دیں، تو سب سے پہلے جو مکتوبہ ہیں، اللہ نے جو فرض نمازیں کی، ان کی ادائیگی کی طرف ہم لوگوں کو آنا چاہیے۔ کچھ بھی نہ کریں، نماز پڑھیں، فرض ادا کریں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ کسی کو اذیت اور تکلیف ہم نہ پہنچائیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے۔ المسلم من سالم المسلمون من لسان و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، دوسرا مسلمان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ بعد حدیث میں انسان کا بھی ذکر آتا ہے کہ دوسرے انسان جس سے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں وہی مسلمان ہوتا ہے۔ تو باقی جو کچھ اوپر کیا جائے وہ سبحان اللہ، وہ انسان کے صدقات ہیں، خیرات ہیں، انسان سب کچھ کرے، لیکن یہ ہے کہ ان باتوں کا ضرور خیال رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم اور ضروری ہیں، فرائض ہیں، ان کو ادا کرے، اور مخلوق خدا کے معاملے میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم صدقہ نہیں کر سکتے، مال و دولت تمہارے پاس نہیں ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کو، ساتھی کو مسکرا کر دیکھنا، ہنسنا، یہ بھی رسول اللہ نے اس کو بھی صدقہ فرمایا، اس پر تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ چہرے کو بگاڑنے پر تو انسان کے جو مسلز جن کو ہم ٹیشوز کہتے ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کرختگی سے اور گھٹن سے چہرے پر، اور خشونت لانے سے زیادہ مسل اور زیادہ ٹیشوز استعمال ہوتے ہیں، اور جب کہ چہرے پہ مسکراہٹ سے اور نرمی سے
ٹیشو جون سے ہیں وہ کم، مسل کم استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ محنت کا یہ کام نہیں ہے، مسکرا کر دیکھنا، یہ انسان کی فطرت کے قریب ہے یہ چیز، انسان کا کے چہرے پہ ملائمت کا ہونا، نرمی کا ہونا، معصومیت کا ہونا اور سختی کرختگی کا ہونا، یہ انسان خود پیدا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوڑ دے نا ڈھیلا تو انسان کا چہرہ جو ان سے وہ نارمل رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ کھچاؤ میں لاتا ہے جب، تو یہ ایک ان نیچرل سا کام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر ہے، میں نے بیان کی لا یوزی جارہ، ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی۔ اب حدیث نمبر 121 ہے میرے سامنے، اور میں درمیان کی یہ حدیث چھوڑتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، اور اس حدیث میں ایک بات، چونکہ طویل حدیث ہے اور اس میں بہت سے اور مسائل ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے ہونے والے ہیں، تو میں اس لیے بعض اوقات ایسی احادیث کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ اس پہ پھر پورا ایک موضوع بن جاتا ہے وہ۔ تو بس اس میں یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بکری جو ہے نا ہمسائے کی، وہ گھر میں آ گئی، میں نے رسول اللہ کے لیے روٹی جون سی ہے وہ بنا کر رکھی بڑے شوق سے کہ آپ تشریف لائیں گے تو میں روٹی پیش کروں گی آپ کو۔ رسول اللہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے تھوڑا سا، تو کہتے ہیں کہ وہ بکری آئی ہمسائے کی، تو اس نے وہ روٹی جون سی ہے نا وہ اس نے منہ میں لے لی۔ اب دیکھیے رسول اللہ کی محبت اور آپ کا طریقہ، آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دوڑ کر دروازے کی طرف آئی تو رسول اللہ نے فرمایا جتنی روٹی پکڑ سکے اتنی بکری سے لے لے، اور پھر یہ اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو بکری کے متعلق نہ بتانا، یعنی یہ نہ کہنا کہ تیری بکری آ گئی ہمارے گھر میں اور روٹی کھا گئی اور یہ اس نے کر دیا فلاں کر دیا، نہیں، یہ نہیں کہنا، بس ٹھیک ہے جو اس نے منہ میں لے لیا کھا لیا، باقی لے لو اس سے، اور پڑوسی کو اور ہمسائے کو جا کر کوئی شکایت، کوئی شکوہ اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ نے فرمایا۔ تربیت کا بھی ایک انداز ہے، اگر کوئی کہہ دے جا کر ہمسائے کو اچھے انداز میں بات کر دے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا ایک انداز ہے تربیت کا کہ آپ نے اس لیے منع فرما دیا کہ بھئی کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک روٹی تو ہے، اگر کھا گئی تو کیا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اپنی باتوں سے، کبھی باہر کھڑے ہو کے پانی ڈالے گا جیسے پاکستان میں سسٹم ہے، کبھی دوسرے کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دے گا، کبھی کچھ کر دے گا۔ ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی راستوں کا حق ہوتا ہے، اور یہ ہمسائے کے بارے میں ویسے بھی بڑی تاکید کی گئی۔ اچھا، اب خاص طور پر پڑوسن کا ذکر ہے 122 123 میں، پڑوسن کا ذکر یعنی ہمسائی کا ذکر۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، فرمایا کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو کم تر خیال نہ کرے چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو جلا لیتے ہیں اس کو ہم پکاتے ہیں، پائے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے ایماندار عورتوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی، مجھے رسول اللہ نے فرمایا۔ حضرت عمر بن معاذ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایماندار عورتوں، اے ایمان والیو، لا تحقرن امرأۃ من کن لجارتها، کہ اپنی پڑوس والی جو عورت ہے اس کو حقیر مت سمجھو، ولو قراء شاۃ، اگرچہ اسے بکری کا سڑا ہوا کھر ہی کیوں نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمسائیگی میں دینی چاہیے، اور جو ہمسائی لے، ہمسائیگی میں چیز جائے تو وہ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ آخری حدیث ہے 122 حدیث جو میں نے بیان کر دی، 123 حدیث بھی اسی سے ہی متعلق ہے۔ وہاں مومنات کا لفظ ہے، یہاں مسلمات کا لفظ ہے، یا نساء المسلمات، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، اگرچہ اپنی پڑوسن کو حقیر مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، اگرچہ بکری کے ایک کھر کو ہی اس کی طرف ہدیہ کرنے والی کیوں نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب 68 جو چیپٹر ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے پڑوسی کی شکایت کرنے کے بیان میں، کہ پڑوسی نے رسول اللہ سے شکایت کی اور پھر رسول اللہ نے اس کا حل کیا بتایا، ہمسائے کو کس طرح درست کیا جائے۔
بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو. بڑا نفسیاتی طریقہ رسول اللہ نے بتایا کہ کس طرح ہمسائے کو درست اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کی تربیت کی جا سکتی ہے. اس پہ انشاءاللہ کل، ویسے منگل کو درس ہوتا ہے، درس حدیث، لیکن میں بھول گیا، تو کل پھر انشاءاللہ کل بھی ہم درس حدیث کر لیں گے. اور 68 جو چیپٹر ہے باب شکایت الجار، کہ ہمسائے کی شکایت کرنے کا بیان، تو اس پہ انشاءاللہ ہم کل بھی یہاں سے ہم بات کو کریں گے. اور کل سورۃ الطلاق جو ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.